بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں؟ یقیناً بیشتر افراد اس سے ناواقف ہوں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو اس عام سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ گاؤں ہوا کرتے تھے، لیکن تکبر، فرعونیت اور شرک نے ان پر بدبختی کی مہر لگا دی اور اللہ نے یہودیوں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب دنیا کے اہم ترین مذاہب میں شامل ہے۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ شاید مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بہت سی قوموں سے اعلیٰ و برتر جانتے ہیں، مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ ان کے مذہب کی عام بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بآسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سخت ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لعنت کی ہے۔ اس قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کے اپنے صحیفوں میں بھی لعنت کی ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے نافرمان رہی ہے، اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص کر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیا اور یہودیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیتے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ عمل نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تھا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا جو مناظرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے، جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سب سوالوں کے درست جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا، تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ کیا میں نے ٹھیک جواب دیا؟
سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق جواب بھی عنایت فرما دیجئے، اسی پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لے کر آتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اسی لیے ہم اس کی مانیں گے اور نہ ہی آپ کی مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش اور پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کر دیں گے۔ یہودیوں کی کتابوں میں بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے وہ زیادہ معتبر فرشتہ تھے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یہودی شاطر اور چالاک قوم ہیں۔ یہودیوں کا بادشاہ الیگزینڈر بھی ہو گزرا ہے، جس نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا۔ کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا کہ ان کا خون گھوڑوں کے سموں تک پہنچ چکا تھا، جس پر الیگزینڈر نے مرغونی لہجے میں کہا تھا، کہہ بلاؤ اپنے نبی کو، کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ میں یہودیوں کو بھی اتنا ہی ماروں گا جتنا انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ دوسرا، میں الیگزینڈر کی گردن اپنی تلوار سے کاٹوں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کروایا، مگر قتل عام کی قسم کو پورا نہ کیا، بلکہ اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ یہاں تک کہ صلاح الدین اور ان کے بھائی نے یہودیوں کے سرداروں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر ان کو آزاد کروایا اور عیسائیوں کے قلعے تک چھوڑ کر آئے اور ساتھ میں سامان مہیا کیا۔ ادھر عباسیوں نے ان کا مال اور ان کی عورتوں پر اپنا قبضہ کر لیا، جس پر یہ کہتے پھر رہے تھے کہ اچھا ہوتا جو ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے، مگر صلاح الدین ایوبی نے اپنی دوسری قسم پوری کی اور الیگزینڈر کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔ یہودیوں کا اہم مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور اپنا دین سب سے بلند کرنا ہے، تبھی یہ فلسطین آ کر آباد ہوئے تاکہ ان کا کھویا ہوا مقام انہیں واپس مل جائے۔ انہوں نے امریکہ کو سود پر قرضہ دیا اور عباسیوں سے ہاتھ ملا لیا اور اپنی توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا ہے، بلکہ عالمی میڈیا پر بھی ان کا قبضہ ہے، جس کی بدولت یہ مسلمانوں کے خلاف آئے دن پروپیگنڈے کرتے رہتے۔ ان کا اگلا مقصد ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر ظاہر کرنا ہے، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جن کو یہ پہلے ہی ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ چکے ہوں، تب ان پر کوئی یقین نہ کریں، کیونکہ کچھ سال پہلے چین میں اسی ٹیکنالوجی سے آسمان پر ایک پورا شہر دیکھا جا چکا ہے۔